یمن کے اندر ایک باغ تھا اور باغ کا مالک ایک بزرگ تھا۔ تو ان بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب پھل اتارتے تو غریبوں کو بلا لیتے، یہ ہوتا کہ عشر بھی دیتے اور زمین کے نیچے چٹائی وغیرہ چادر وغیرہ بچھا دیتے، تو درخت کو جھاڑتے یعنی ہلاتے تو جو خود گر جاتا وہ غریبوں کو دے دیتے، اس میں سے عشر بھی علادہ دیتے، یعنی اس میں سے زیادہ جو مقرر ہوتا اس سے زیادہ اللہ کے رستے میں دیتے۔ بابا جی کا یہ طریقہ تھا۔ بیٹے ہو گئے جوان، بابا جی ہو گئے فوت، تو جب فوت ہو گئے تو بیٹوں نے کہا جی ہمارا تو خاندان بڑا ہو گیا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہو گیا ہے، تو جب ہمارا قبیلہ بڑا ہو گیا ہے تو بابا جی کا دماغ تو ایسے ہی خراب تھا، جی اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، ہے جی نوجوان یونیورسٹی میں چلے گئے بیچارے، ہے جی آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ پڑھ گئے، سمجھدار ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم اتنے مسکینوں کو کیسے دیں، اتنے غریبوں کو کیسے دیں، ہے جی تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے ایک ترکیب سوچی جو قرآن مجید میں موجود ہے، إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی باغ کاٹ لیں گے۔ اصل انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ترغیب سوچی، ایک نے بیچ میں اختلاف کیا، جو سب سے بڑا تھا نا اس نے اختلاف کیا، میٹنگ کیا کی کہ یار ہم نے باغ کی کٹائی کرنی ہے تو صبح جائیں گے، ہم باغ کو کاٹ لیں گے، پھل کاٹ لیں گے، گھر میں لے آئیں گے، غریبوں مسکینوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے پلاننگ کی کہ غریبوں مسکینوں کے آنے سے پہلے ہم باغ کو کاٹ کر پھل اتار کر گھر لے آئیں گے، تو جب گھر لے آئیں گے تو ہمیں دینا نہیں پڑے گا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے کہا یہ کر لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو اس باغ پر جب پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جب کہ وہ سو رہے تھے۔ یہ پلاننگ ان کی تھی کہ ہم صبح یہ کریں گے، اللہ نے کہا اچھا۔ رات کو ایسی آگ آئی اللہ کی طرف سے کہ سارا باغ جلا گئی، سارا باغ جل گیا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، تو جب صبح ہوئی نا پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِكُمْ قَادِرِينَ، کہ یعنی صبح کاٹ دیں گے، صبح چلے جائیں گے، غریب مسکین کے آنے سے پہلے ہم باغ جو سارا کا سارا اپنے گھر میں لے گئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، وہ اب گئے باغ میں، رات کو اللہ کی طرف سے گڑا پڑ چکا تھا، باغ جل چکا تھا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے دیکھا کہ باغ تو جلا ہوا ہے، یہاں کوئی چیز نہیں ہے، تو إِنَّا لَضَالُونَ، تو انہوں نے کہا ہم بھول تو نہیں کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے؟ تو بڑے نے کہا بھی دیکھو وہ نشانی بھی، وہ نشانی بھی، وہ یہ ساری تو باغ تو ہمارے ہی ہے۔ بل نحن محرومون، باغ ہمارا ہے لیکن ہماری نیت خراب ہونے کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے، اللہ نے ہماری پکڑ کر لی۔ تو اس میں جو بڑا تھا نا تو اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے، اللہ پر توکل کیوں نہیں رکھتے، جو اللہ کا حق ہے اس کو دینے سے گریز کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے پر ظلم کیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا لظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، سر پیٹنے لگے کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کا ان پہ کرم ہوا، نیک بابے کی اولاد تھے تو انہیں رجوع اور توبہ کا موقع مل گیا۔ جن کے بزرگ نیک ہوتے ہیں ان کی اولادیں بے شک سرکشی والے کام کرے، آخر پر اللہ انہیں توفیق خاص دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دروازے پر آ جاتی ہیں کیونکہ ان کے والدین نیک ہوتے ہیں۔ تو ان کو رجوع اللہ کی توفیق ہوئی اور انہوں نے اپنے اوپر ندامت اور ملامت اختیار کی، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی طرف جب انہوں نے رجوع کیا
قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. تو جب انہوں نے اپنے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا اور ندامت اختیار کی تو اللہ سے پھر دعا کی، طلبگار ہوئے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کر دے. تو پھر اس بڑے نے ہی کہا تم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو گئے ہو، ہمیں ضرور اللہ اس کا بدلہ اور اچھا بدلہ عطا کرے. اللہ نے پھر انہیں ایسا باغ دیا، پھر باغ دیا، اس باغ میں بہت پھل بھی ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے والد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے غرباء کو بلایا، مساکین کو بلایا، اور بلا کر اس سے بھی زیادہ اللہ کے رستے میں دیا. تو فرمایا کہ وہ پھل سال میں 2 مرتبہ پھلا کرتا تھا. وہ کون سا باغ کہ جس باغ میں سے صدقہ دیا جاتا، خیرات دی جاتی. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، جس مال میں اور جس پھل میں صدقہ دیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، بے شک ظاہری طور پر اس میں کثرت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی طرف سے برکت نازل کر دی جاتی.